السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے کائنڈلی کنفرم کر دیں۔ وعلیکم السلام، جی سر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ پاکستان ایگلز فاؤنڈیشن کی طرف سے فضائل رمضان میں منعقد کرائے جانے والے آج کے سیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اس سیشن کو ہوسٹ کرنے کے لیے میں ہوں حافظ زبیر ملک، اور ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن کو پراپرلی ایکسپلین کرنے کے لیے، رمضان کے فضائل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں وہ ہیں سر ارشد حسن مدنی صاحب، جو کہ پروونشل ہیڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلام پنجاب اور پی ایچ ڈی اسکالر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہیں۔ تو فضائل رمضان کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چند ایک باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا فضائل رمضان کے ہی حوالے سے، کیونکہ اس کی پراپر ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے آج کے گیسٹ اسپیکر ہی بتائیں گے۔ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کہ دیکھیں یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ انسان کے اعمال، نیک اعمال جو ہے وہ دگنا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف مہینہ جو ہے صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ دس از دی منتھ آف کمپلیٹ فارگیونیس، دس از دی منتھ آف spreading peace all around, this is the month of helping those who need us financially، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یاد رہے کہ اس میں کوئی دنیاوی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس شخص نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا، اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے اور یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے تین اشرے ہیں، رحمتوں کا اشرہ ہے، مغفرت کا اشرہ ہے، جہنم سے نجات کا اشرہ ہے، اور بہت سے فضائل ہیں۔ اس میں موقع ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے اور اپنی تقدیر کو بدل لے، تاکہ اینڈ آف دی منتھ جب اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ تو مزید فضیلتیں کیا ہوں گی اس کے بارے میں جاننے کے لیے وداؤٹ میکنگ اینی ڈیلے میں دعوت دینا چاہوں گا سر ارشد حسن مدنی صاحب کو کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہمارے قلوب و اذہان کو رمضان المبارک کے فضائل بتائیں۔ سر ارشد صاحب اگر آپ یہاں پہ جوائنٹ ہیں تو آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میری آ رہی؟ جی جی سر، آ رہی ہے۔ جی، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم کا کہ جنہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کروں۔ یقیناً یہ نوجوان یوتھ آپ لوگوں کا بہت اہم کردار ہے، اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایسے پروگرام اور سیشنز کرانے سے نوجوانوں کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک امن کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور شایان اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو فائدہ بھی ہوگا
اور اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی ہے یعنی بدبخت ہے، اور جس شخص نے والدین ان میں سے کسی ایک کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے، اور جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ یہ تین قسم کے لوگوں کو بدبخت کہا گیا ہے۔ ایک وہ شخص جو رمضان پائے اور روزے نہ رکھے، دوسرا وہ شخص جو والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پائے ان کی خدمت نہ کرے، اور تیسرا جس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو یہ تین اشخاص کو حدیث مبارک کی روح سے بدبخت شقی کہا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان تینوں بدبختوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں خوش بختوں میں عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو یہ خوشخبری دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہوں۔ محترم نوجوان اسٹوڈنٹس، میرے بھائیوں بہنوں، ہماری خوش بختی کہ رمضان المبارک جیسا مقدس معطر معمبر مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب ہوا۔ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا سال رمضان المبارک سے ملنے کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان سے پھر ملا دے۔ کیوں نہ یہ دعائیں کریں، کیونکہ رمضان میں نیکی کا درجہ 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیکیاں ہر طرف، سونا روزے کی حالت میں نیکی، روزے کی حالت میں کھانا نیکی، روزے کی حالت میں اٹھنا نیکی، بیٹھنا نیکی، مسجد میں لیٹنا بھی نیکی۔ تو نیکیوں کا ایک سما بندہ ہوتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کریم رجب شریف کو شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان عبادی، رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے، اور مزید ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو محترم اسٹوڈنٹس، آپ نے سنا کہ رجب شریف کے اندر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھے جاتے ہیں، وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جب ہم اچھے انداز میں بیج بوئیں گے، اس کی آبیاری کریں گے تو اس کا پھل بھی اچھا ہوگا۔ فصل جتنی تندرست ہوگی، اس کی دیکھ بھال جتنی زیادہ کریں گے، اس کا پھل بھی زیادہ ہمیں ملے گا۔ تو رمضان المبارک تو پھل کاٹنے کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، عشرہ رحمت ہے، عشرہ مغفرت ہے، عشرہ عتق من النار، 3 عشرے ہیں۔ تو کیوں نہ عشرہ رحمت بھی، کل رمضان آنے کی خبریں سن رہے تھے، آج 7 روزے ہم سے گزر چکے ہیں، نہ جانے ان 7 روزوں کو ہم نے غفلت کے ساتھ گزارا یا رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ ان 7 روزوں میں ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت قرآن کیا، رب کو راضی کیا، رب کی رحمت کو ہم نے پا لیا، یا نہ جانے غفلت میں گزار دیا۔ اگر امید ہے سب لوگوں نے
رحمت خداوندی کے دروازوں پر دستک دے کے اپنے حصے کی رحمت پائی ہوگی۔ اگر کوئی مجھ جیسا بدبخت انسان نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھی عشر رحمت کے بعد عشر مغفرت ہے، خوب خوب مغفرت کی بھیک رب تعالیٰ سے مانگ لیجئے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے آنے والے گناہوں کو بھی، ہمارے سابقہ گناہوں کو بھی، اور جو دنیا سے ہمارے بزرگ جا چکے ہیں ان کی قبروں پر بھی کروڑا کروڑ رحمت نازل فرما۔ محترم اسٹوڈینٹس، میں کچھ احادیث مبارکہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مبارک مہینے کے روزے اللہ کریم نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح یعنی سنت ہے، اور جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اس میں جس نے فرض ادا کیا تو جیسے ان دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات غمخاری بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں روزے دار کو جو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص جو چیز نہیں پاتا وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، یعنی ہم قدرت نہیں رکھ پاتے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ کریم میرے حوض کوثر سے اس کو کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو جام پلائے گا، اور وہ ایسا جام پیے گا کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول ابتدائی 10 دن رحمت، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو اپنے غلام پر، جو اپنے محتاج پر، جو اپنے ملازم پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اس پر کم کام کا بوجھ لا دے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے، آئیے سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرنی چاہیے، یہ میسج ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، بقیہ 2 میں سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف کی کثرت ہے، اور نمبر 2 استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، اور تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے وقت ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی رہے۔ جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، اور اس کے حضور جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم کی پناہ طلب کرنا۔ محترم سامعین، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب آخری رات تک بند نہیں ہوتے، جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح و شام 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ دن اور رات میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے، اس کے سائے میں 500 برس تک اگر ایک گھوڑا بھی بھاگتا رہے تو وہ گھر جو ہے نا، اس کی مسافت اتنی ہے کہ وہ کم نہ ہوگا۔ اے عاشقان رمضان، آپ نے سنا کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، رمضان میں رب کی رحمت کتنا
جوش میں آتی ہے۔ رمضان میں رب کیا فرماتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ ہے کوئی گناہ گار جو مجھ سے نیکیوں، جو مجھ سے گناہوں سے بخشش طلب کر لے؟ ہے کوئی گناہ گار جو نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کے سبب گناہ کر چکا ہے، وہ آئے میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کے والدین کو اس سے راضی کروا دوں۔ ہے کوئی گناہ گار جس نے نمازیں قضا کی ہیں، آئے مجھ سے دعا مانگے اور نمازوں کی قضا کر لے۔ ہے کوئی گناہ گار جو میری ذات میں اور میری طرف لوٹے اور رجوع کرے اور مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی لمحے بھر کی توبہ کرنے والوں کو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو محترم میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں، میرے دیگر کولیگس بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، رمضان المبارک کتنا بابرکت باسعادت مہینہ ہے۔ تو ہمیں خوش بختی میں اللہ کرے ہم شامل ہو جائیں کہ رمضان کی قدر کرنے والوں میں بن جائیں۔ آج اکثر مارکیٹ میں، بازاروں میں جانا ہوتا ہے، بہت نوجوان تگڑے تگڑے لوگ اور رمضان مبارک کے اندر پانی پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان کا احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک خود روزہ نہیں رکھا اور دوسرا کیا گناہ ہے کہ رمضان کا احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ فرمایا بے شک جنت سال کے شروع سے آخری سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ دیکھیں جنت کی حوریں بھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں، جنت کے حوریں ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں جو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، دنیا آراستہ ہو جا کہ عنقریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر میں اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو آپ فرما رہے ہیں آخری رات آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دے گا؟ فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ رمضان پورا مہینہ مزدوری کا مہینہ ہے، جب آخری رات آتی ہے اجرت میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ اجرت میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، وہ بخشش ہے، وہ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی ہے، وہ جنت ہے، وہ رب کی رحمت ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے، یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفے میں دی جو کہ آج سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہ دی گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا، روزہ رکھا، رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، اللہ پاک اس کے لیے اور اس جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ یعنی مکہ مدینہ میں کیا خوش قسمتی ہو، اللہ کریم ہمیں وہ رمضان بھی دکھائے جب ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو کر سحری و افطاری کریں، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک پہ بیٹھ کر سحری و افطاری کریں۔ وہ لمحے کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو مکہ اور مدینہ میں جا کر رمضان گزارتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی آئندہ رمضان مکہ اور مدینہ میں زیارت نصیب فرما۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مکہ اور مدینہ میں روزہ رکھے اور رات کو
میسر جتنا ہو، جتنی اس کی طاقت ہو، وہ قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ رمضان کا ثواب اس شخص کو لکھ دیتا ہے، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی اس شخص کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جھوم جائیے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے میرے دل میں یہ عطار کے ارمان ہیں۔ ہمارے دل میں ارمان مچل مچل رہے ہیں۔ رمضان پاکستان میں تو دیکھا ہے، اپنے اپنے گھروں میں تو دیکھے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ میں رمضان کے کیا فضائل ہیں قربان۔ بے شک اللہ پاک نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے، میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، لہذا جو شخص رمضان میں روزے رکھے اور ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے ولادت کے دن اس کی ماں نے اسے پاک اور صاف جنا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور حصول ثواب کی نیت سے صلاۃ التراویح پڑھے تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج تک گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی سوائے روزوں کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں ہی جزا دوں گا۔ الصوم لی فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ پاک کا مزید ارشاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ خوشبو ہے۔ آج میرے ایک گجرات کے اندر جاننے والے تھے، ایک عالم دین تھے، تو ان کی اطلاع ملی ہے کہ وہ روزے کے ساتھ تھے، اپنے آفس میں تلاوت قرآن کر رہے تھے اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے خوش نصیب وہ شخص تھا جس کی موت رمضان میں آئی، نہ صرف رمضان میں آئی بلکہ روزے کی حالت میں آئی، اور بلکہ تلاوت قرآن کرتے کرتے ان کو موت آئی۔ قبر میں بھی روزے کے ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی تلاوت قرآن کرتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت دے دے، اللہ ہم سب کو رمضان میں اور تلاوت قرآن اور اپنے رب کو راضی کرنے والے زندگی عطا فرمائے اور ایمان پہ ہم سب کو موت دے دے۔ اور محترم اسٹوڈنٹس، محترم اسکالرز، آج کا یہ سیشن ہمارا فضائل رمضان کے حوالے سے ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ ایفرٹ کی، اللہ کریم آپ کی ایفرٹ قبول فرمائے۔ آئیے آپ کو کچھ دیگر احادیث مبارک پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اندازہ لگائیں رب کی رحمت کتنی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہمارے آسمان جتنے گناہ ہیں، پہاڑ جتنے گناہ ہیں، مگر کیا ہے، چھوٹی سی کوشش، چھوٹی سی نیکی کریں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں رب تعالیٰ۔ جس نے رمضان میں ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک سرسبز زبرد اور یاقوت، سرخ یاقوت کا گھر بنائے گا۔ دیکھیں ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں آج دنیا کے اندر ایک گھر بنانا ہو تو کتنے ہم تنگ ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم نے ایک گھر بنانا ہو تو پیسے جوڑنے پڑتے ہیں، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، ادھر ادھر گرمی سردی، مگر قربان جائیے ایک روزہ رکھیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں انسان کو گھر عطا فرما دیتا ہے۔ جس شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں گئے۔ اور ہر شے کے لیے فرمایا ایک زکوٰۃ ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ ہمارا جو جسم ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ حدیث مبارک میں اس کو روزہ کہا گیا ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت، اس کی تسبیح کرنا عبادت، اس کی دعا مانگنا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ روزے دار جو دعا مانگے قبول ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو بھائیو، آج معاشرے میں بے شمار پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی والدین
اور گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے جا مقدمہ بازیوں میں جکڑا ہوا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، آئیے نا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمتیں اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ با سجود ہو جائیں اور اپنے رب سے یہ دعا کریں، مالک لم یزل، تو نے خود ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میرے بندو کیا مانگتے ہو۔ بندہ اپنے رب سے رب اپنے بندے سے کتنا پیار فرماتا ہے، فرمایا ایک ماں انسان سے کتنا پیار کرتی ہے، مگر میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ شاہ رب سے بھی قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور میرے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ مطلب اللہ مکان و زمان سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، مگر اس کی رحمت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے آزاد تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو صرف روزہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں نماز نفل پڑھتا ہے تو یہ آسمان میں اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اللہ پاک اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبتے تک لکھتے رہتے ہیں۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے کہ رمضان میں ایک صائم روزہ رکھنے والے کی فضیلت ہے۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔ نامہ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر مجھ جیسے بے کسو مجبور کی۔ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دے رمضان میں، اللہ کریم اس کی کچھ حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں بری بات سے مراد ہر جائز گفتگو ہے، یعنی جھوٹ، بہتان، غیبت، تہمت، گالی، لان تان وغیرہ سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اپنے آپ کو بھوکھا رکھنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا نام بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلیں گرمی ہے، ادھر نہ جائیں گرمی ہے، اے سی چلا کے سارا دن کمرے میں سوئے رہیں۔ میرے بھائی اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ جتنی مشقت کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نماز پڑھیں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اتنا زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنا ٹھیک ہے، روزہ کا ثواب تو ملے گا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک مشکل مشقت والے روزہ دار کو ملے گا، جو نمازوں کی بھی پابندی کرے، وہ گرمی سردی میں باہر مسجد تک بھی جائے، اس کے لیے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے صرف کھانے پینے سے بعد رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے لغو، بےہودہ باتیں اس سے باز رہے، اور معاصی یعنی گناہوں سے باز رہے۔ اب روزہ رکھ کے غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، چگلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کلاس میں جانا ہے تو فلاں فلاں ایک دوسرے کو ڈسکس بھی کرنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، سر نے پوچھ لیا لیکچر کا، اسائنمنٹ کا، پریزنٹیشن کا، اس کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے، تو اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ کہ روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگا وہ جتنی عمر، جتنا وقت وہ قبر میں رہے گا، قیامت تک اس کو روزے دار کا ثواب ملتا رہے گا۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور جس نے اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی وہ کب ہوگی؟ یعنی کتنا بدبخت ہے وہ شخص
جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی، جس نے رمضان کو پایا جنت حاصل نہیں کی، جس نے رمضان کو پایا اپنے گناہوں سے معافی نہیں حاصل کر سکا۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک نماز، ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت پورا سال رمضان کے مہینے کی تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان کا مہینہ ہوتا، روزے ہوتے، تراویح ہوتی اور ذکر اذکار ہوتا، رحمتیں ہوتی، برکتیں ہوتی، رزق میں برکت ہوتی۔ کتنا نورانی ایک فجر ٹائم جو ماحول ہوتا ہے تلاوت قرآن کا، سارے معاملات کا۔ تو محترم سامعین، آج ہم نے سنا کہ رمضان کے فضائل، کہ رمضان مبارک کے کیا فضائل ہیں، روزہ دار کے کیا فضائل ہیں، رمضان میں جو شخص فوت ہو جائے اس کے کیا فضائل ہیں، جو رمضان میں ذکر و اذکار کرے اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات پر اکساتی ہیں کہ ہم بھی رمضان غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ رمضان اپنے رب تعالیٰ کو جو ہے نا راضی کرنے کے لیے گزارے۔ آئیں کچھ دیگر احادیث مبارک آپ کو عرض کرتا ہوں سحری سے متعلق۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، دوپہر کے وقت آرام یعنی کیلولہ کرو، رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے اور سنت ہے، بس تمہیں یہ نہ چھوڑو، یہی ہے کہ تم ایک پانی کا گھونٹ بھی پی لو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ بعض لوگ سحری نہیں کرتے، سحری کرنا سنت ہے اور کرنی چاہیے، بھوکھا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، سحری کرنا سنت ہے۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں 3 آدمی جتنا بھی کھائیں گے ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرط یہ ہے وہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت جتنا کھائے گا اس کو پوچھ کچھ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، سحری کھانے والا۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، اس سے بھی جتنا کھائے گا اس کو بھی قیامت کے دن اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہو۔ پورا رمضان خیر ہی خیر کا مہینہ ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد سے خرچ کرنے کا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان آتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، پس جب آخری عشرہ ہوتا تو رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے کریم آقا کا یہ شیڈول تھا کہ پورا رمضان عبادت میں گزرتا تھا، قیام میں گزرتا تھا اور تہجد میں گزرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا رمضان کو غفلت میں گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں اور رمضان میں خوب نیکیوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ سیشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے یہ سیشن ارینج کرایا، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، رمضان کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔